میرا نام نادر خان ہے، سوات کا رہنے والا، عمر 22 سال۔ میں پہلی بار شہر آیا ہوں۔ ایک ہاسٹل میں سیکورٹی گارڈ کی نوکری ملی ہے، جہاں چھت کے ایک کمرے میں میرا نیا ساتھی رہتا ہے۔ اس کا نام رحمت گل ہے۔ اونچا قد، مضبوط جسم، چہرے پر سنجیدگی مگر باتوں میں نرمی۔ میں جب پہلی بار اس سے ملا تو اس نے مسکرا کر کہا، یہاں رات لمبی ہے نادر، چائے زیادہ رکھنا پڑتی ہے۔ وہ جملہ تب عام لگا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے معنی بدلتے گئے۔ ہم دن میں ڈیوٹی کرتے، شام کو ساتھ کھانا کھاتے اور رات کو چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے۔ شہر کے شور میں وہ چھت ہمارا سکون بن گئی تھی۔ رحمت گل کم بولتا مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی۔ کئی بار میں اسے دیکھتا تو لگتا وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر روک لیتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی تھی، میں اور وہ چھت کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، رحمت تم تو پتھر جیسے ہو، کبھی مسکراتے نہیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں نادر، بس آواز نہیں کرتے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا درد تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس رات میں نے پہلی بار اپنی کہانی سنائی۔ کہا کہ گاؤں میں اس کی منگیتر تھی، لیکن اس کی شادی کہیں اور کر دی گئی۔ وہ چپ چاپ ہجرت کر کے شہر آ گیا۔ میں اس کی بات سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، جب تم آئے تھے نادر، مجھے لگا شاید قسمت نے کوئی نیا ساتھ بھیج دیا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اس لمحے کے بعد ہمارے درمیان ایک خاموش رشتہ بن گیا۔ نہ دوستی نہ کچھ اور، بس ایک احساس جو لفظوں میں نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، ہم ایک دوسرے کے عادت بنتے گئے۔ وہ میرے لیے بھائی بھی تھا، دوست بھی۔ کبھی کبھی لگتا میں خود کو اس کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ ایک دن اچانک ہاسٹل کے مالک نے بتایا کہ رحمت گل کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا ہے۔ میں ہنسنے کی کوشش کرتا رہا مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا۔ رات کو جب وہ سامان باندھ رہا تھا تو میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے کہا، نادر میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا ہر چھت پر کوئی نہ کوئی راز رہ جاتا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، اور ہر راز کے ساتھ کوئی نہ کوئی دل خالی ہو جاتا ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ جب وہ چلا گیا تو کمرے کی خاموشی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی چادر اب بھی میرے بستر پر پڑی تھی۔ میں نے وہ چادر اٹھائی، اس میں اس کی خوشبو باقی تھی، اور شاید وہ خاموشی بھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش رک چکی تھی مگر میرے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ رحمت گل جا چکا تھا مگر میرے دل کا وہ حصہ جو کبھی کسی کو نہیں دیا تھا، وہ وہیں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اور تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف محسوس کیے جاتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو زندگی کے سارے شور کے باوجود ایک خاموشی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نادر خان کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ رحمت گل کے جانے کے بعد ہر کمرے کا سکون خالی سا لگتا۔ میں صبح اٹھتا تو پہلی چیز جو یاد آتی وہ رحمت کی ہنسی، اس کی خاموش باتیں، چھت پر بیٹھ کر چائے کے کپ، اور بارش میں وہ لمحات جو ہم نے ساتھ گزارے تھے۔ دن کی ڈیوٹی شروع ہوتی تو بھی ہر چیز میں وہ موجود ہوتا، جیسے ہر صدا، ہر ہنسی، ہر خاموشی میں اس کی چاپ رہی۔ میں اکثر اس کے جانے کی وجہ سے دل ہی دل میں خود کو دھکیلتا کہ شاید میں زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں۔ دفتر میں دوستوں سے باتیں کرتا تو سب ٹھیک لگتا مگر دل اندر سے خالی سا رہتا۔ ایک دن رات کی ڈیوٹی پر بیٹھا تھا، چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں چائے پکڑ رکھی تھی اور دیکھتا رہا کہ شہر کی روشنیوں میں رحمت کے ساتھ گزرا ہر لمحہ کیسے دمکتا ہے۔ اچانک ایک پرانا دوست، اس ہاسٹل کا ساتھی، مجھے دیکھنے آ گیا۔ اس نے کہا، نادر تم تو کچھ عجیب لگ رہے ہو، کچھ چپ رہتے ہو۔ میں مسکرا کر خاموش رہا۔ دل کے اندر ایک کشمکش تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں، اور پھر میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ چھت پر واپس جا کر اس جگہ بیٹھوں جہاں ہم دونوں بیٹھتے تھے۔ میں نے اس کرسی کو دیکھا جو ہمیشہ اس کے لیے خالی رہتی، چائے کا کپ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ کو کپ میں رکھا اور اس کی یادوں کو محسوس کیا۔ میں نے وہ لمحہ یاد کیا جب وہ مجھے بولا تھا، ہر چھت پر کوئی نہ کوئی راز رہ جاتا ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ راز صرف چھت پر نہیں، دل میں بھی رہتا ہے۔ اور اب وہ راز مجھے سکھا رہا تھا کہ کچھ جذبات کا کوئی فوراً حل نہیں ہوتا، بس انہیں دل میں سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ روشنیوں کی چمک، ہوا کی خنکی اور بارش کے بعد کی خوشبو میرے دل کو کچھ یوں چھو رہی تھی کہ میں پہلی بار سمجھ پا گیا کہ جدائی صرف فاصلہ نہیں بلکہ دل کے اندر ایک نیا رنگ بھر دیتی ہے، اور وہ رنگ کبھی مدھم نہیں ہوتا بلکہ ہر دن گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل سے کہا، رحمت گل تم جا چکے ہو مگر ہر خاموش لمحہ تمہارے ساتھ ہے، اور ساتھ یہ خاموشی ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو مجھے تم تک جوڑے رکھتی ہے۔ اور جیسے ہی میں یہ سوچ کر باہر کی طرف دیکھا، چھت کی ہلکی روشنی میں ایک پرانا سا احساس، ایک یاد، ایک لمس جو کبھی نہیں تھا مگر محسوس ہوتا، میرے اندر ہلچل مچ گئی۔ اور تب مجھے پہلی بار حقیقت میں احساس ہوا کہ جدائی کے ساتھ بھی محبت زندہ رہ سکتی ہے،
اور یہ احساس میری رات کے سکون اور دن کی روشنی میں نئے خواب جنم دیتا ہے۔ نادر خان اب اپنے آپ سے زیادہ وقت گزارتا تھا، چھت پر بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتا، ہر دن رحمت گل کی یادوں میں کھویا رہتا۔ ایک دن رات کی ڈیوٹی کے بعد جب ہاسٹل کے باقی ساتھی سو گئے، میں نے چھت پر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور محسوس کیا کہ خاموشی کتنی گہری اور طاقتور ہو سکتی ہے۔ میں نے پرانی باتیں یاد کیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کرتے تھے، چائے کے کپ، ہنسنا، کبھی کبھی ایک دوسرے کے لیے چپ چاپ سپورٹ۔ آج بھی وہ سب کچھ دل کے اندر زندہ تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے لمحات ایسے گزارے جنہیں میں نے کبھی نہیں سمجھا، اور شاید یہی لمحات سب سے اہم تھے۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں چاہ کر بھی رحمت گل کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس کی یادوں کو اپنے اندر زندہ رکھ سکتا ہوں۔ اسی دوران چھت کے کونے میں ایک ہلکی سی روشنی نے میری نظر پکڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ روشنی صرف لیمپ نہیں بلکہ میرے اندر ایک نیا جذبہ ہے جو خاموشی میں ابھرا۔ میں نے سوچا کہ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ صرف وقت اور فاصلے سے نہیں کٹتا، بلکہ ہر یاد اور ہر لمحہ اسے اور گہرا بنا دیتا۔ میں نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور سوچا کہ اگلی بار جب ہم ملاقات کریں تو وہ لمحہ اور بھی قیمتی ہوگا، اور اسی سوچ میں نے چھت کی ہوا کو محسوس کیا، وہ ہوا جیسے میرے دل کی بات سن رہی ہو۔ اور تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی جدائی بھی اپنے اندر خوشبو چھوڑ جاتی ہے، اور یہ خوشبو ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں سبق دیتی ہے کہ کچھ رشتے صرف جسمانی قربت سے نہیں بلکہ احساس اور یادوں سے جیتے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تارے چمک رہے تھے اور دل میں ایک نیا امن پیدا ہوا، جیسے رحمت گل کی غیر موجودگی میں بھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہ احساس، یہ خاموش رشتہ میرے اندر اتنی طاقت پیدا کر گیا کہ میں نے محسوس کیا کہ ہر رات کی خاموشی، ہر دن کی مصروفیت اور ہر یاد کا لمحہ میرے دل کو مضبوط کرتا۔ اور جیسے ہی میں نے اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر ہاسٹل کے کمرے میں واپسی قدم رکھا، میں جان گیا کہ یہ رشتہ، یہ خاموش محبت صرف ایک لمحے کی خوشی یا دکھ نہیں بلکہ ایک زندگی بھر کا سکون اور ایک احساس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ نیا ٹویسٹ تھا۔ رحمت گل کی واپسی کی خواہش دے رہا تھا، ایک ایسا احساس جو لفظوں میں نہیں آتا مگر دل کے ہر کونے میں محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی خاموشی نے میرے رات کو ایک نئی روشنی دی، ایک نیا جذبہ دیا۔ جو رشتہ ہم نے بنایا تھا وہ وقت اور فاصلوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ نادر خان اب خود کو زیادہ مضبوط محسوس کر رہا تھا۔ رحمت گل کی غیر موجودگی نے دل کو کچھ سکھا دیا تھا۔ میں چھت کے اوپر بیٹھا ہوا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا میں سردی تھی لیکن دل میں ایک عجیب سی گرمائش تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ لمحے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے وہ صرف یادیں نہیں بلکہ ایک سبق ہیں کہ رشتے صرف موجودگی سے نہیں بلکہ احساس سے بھی جیتے ہیں۔ اچانک دروازے کی کھڑکی پر ہلکی سی روشنی پڑی اور میں نے محسوس کیا کہ شاید زندگی میں نئے لوگ، نئے لمحے اور نئی امیدیں بھی آتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اپنے جذبات کو سنبھالنا ہوگا اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ رحمت گل کی یادیں مجھے تنہا نہیں کرتی بلکہ مضبوط کرتی ہیں۔ میں نے چھت کی کرسی پر بیٹھ کر اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور سوچا کہ اگلی بار جب کوئی نیا ساتھی آئے گا میں اسے بھی اپنے دل کی خاموشی اور سبق کے ساتھ دیکھوں گا۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ یادیں صرف ماضی نہیں ہوتی بلکہ مستقبل کے لیے رہنمائی بھی کرتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تارے اپنی جگہ چمک رہے تھے اور میں نے دل سے کہا کہ کچھ رشتے وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ وہ احساس تھا جو مجھے رات کی تنہائی میں سکون دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید زندگی میں سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ ہم کسی کو یاد کریں لیکن اپنے دل میں اس کے لیے احترام اور سکون بھی رکھیں۔ اور جیسے ہی میں کرسی سے کھڑا ہوا، ہوا کے نرم جھونکے نے میرے چہرے کو چھوا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ یہ لمحہ، یہ خاموشی اور یہ احساس میرے اندر ایک نئی روشنی بھر رہا ہے۔ اور تب مجھے پہلی بار حقیقت میں احساس ہوا کہ جدائی کے باوجود محبت زندہ رہتی ہے۔ ایک ایسا لمحہ جو دل کو چھو جائے، خاموشی میں بھی آواز دے اور امید دے کہ آنے والا ہر دن نئے رشتے، نئے لمحوں اور نئے سبق کے ساتھ آئے گا۔ نادر خان اب روزانہ چھت پر بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں سوچنے لگا۔ رحمت گل کے جانے کے بعد ہر دن ایک نیا سبق لاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ یادیں کبھی بوجھ نہیں بلکہ ہمت دیتی ہے۔ ایک دن رات کی ڈیوٹی کے بعد میں چھت پر بیٹھا، شہر کی روشنیوں کی چمک میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں چائے پکڑی اور سوچا کہ شاید زندگی میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم کسی کے جانے کے باوجود اس کے اثر کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں نے اپنے دل کے جذبات کو کبھی اظہار نہ کیا تو شاید وہ لمحے ہمیشہ کھو جائیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے دل کی ہر بات کو یاد کیا، ہر مسکان، ہر ہنسنا، ہر خاموش نظر اور ہر چھوٹا سا لمحہ جو ہم نے ایک ساتھ گزارا، وہ سب کچھ میرے دل میں ایک تصویر بن گیا۔
میں نے دل سے کہا کہ یہ یادیں صرف ماضی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے رہنمائی بھی ہیں، اور جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تاروں کی چمک میں ایک عجیب سی امید محسوس ہوئی۔ مجھے لگا ہر جدائی ایک نئی شروعات بھی لاتی ہے۔ میں نے چائے کا کپ چھوڑا اور کرسی پر جھک کر خاموشی سے سوچا کہ شاید ہمیں وہ سب کچھ دینے والے لوگ، لمحے اور تعلقات کبھی ختم نہیں ہوتے، بس ہم انہیں محسوس کرنا اور دل میں سنبھالنا جانتے ہیں۔ اور تب مجھے پہلی بار یہ حقیقت سمجھ آئی کہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم محبت کو صرف یاد رکھیں، احترام دیں اور اپنے اندر اس کے اثر کو جیتے رہیں، ایک خاموش مگر مضبوط احساس کے ساتھ جو زندگی کو نیا رنگ اور نیا مقصد دیتا ہے۔ اور نادر نے پہلی بار واقعی محسوس کیا کہ وہ رشتہ جو رحمت گل کے ساتھ بنا تھا، وہ صرف یادیں نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں ایک روشنی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ نادر خان اب اپنی تنہائی کو قدر کے ساتھ جینے لگا تھا۔ رحمت گل کی یادیں اس کے ہر لمحے میں چھپی ہوئی تھی۔ ایک دن رات کی ڈیوٹی کے بعد چھت پر بیٹھ کر میں نے محسوس کیا کہ شہر کی روشنیوں میں بھی ایک طرح کی خاموشی اور سکون موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں چائے پکڑی اور سوچا کہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت شاید یہی ہے کہ ہم کسی کو صرف یاد رکھ کر بھی اپنے اندر خوشی پیدا کر سکتے ہیں۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ لمحے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے وہ صرف یادیں نہیں بلکہ میرے دل کے لیے ایک سبق ہے۔ میں نے دل سے کہا کہ ہر رشتہ، ہر احساس اور ہر خاموش لمحہ میں مضبوط کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ جدائی کا مطلب ختم نہیں بلکہ تبدیلی ہے۔ میں نے چھت کے کنارے پر بیٹھ کر سوچا کہ شاید رحمت گل کی غیر موجودگی نے مجھے خود کو بہتر سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ میں نے اپنے دل کی ہر بات کو یاد کیا، اس کی مسکان، اس کی خاموش باتیں، اس کی نگاہوں میں چھپی فکر، اور یہ سب یادیں مجھے آج بھی کچھ نیا سکھا رہی ہے۔ میں نے دل سے کہا کہ کبھی کبھی خاموشی بھی اظہار کی شکل ہوتی ہے، اور یہ خاموشی ہمیں اپنی طاقت اور محبت کا احساس دلاتی ہے۔ اور جیسے ہی میں کرسی سے اٹھا، ہوا کے نرم جھونکے نے مجھے چھوا۔ میں نے محسوس کیا کہ لمحہ یہ ہوا اور یہ خاموشی ایک نیا آغاز ہے، ایک نیا جذبہ ہے جو مجھے آگے بڑھنے کی ہمت دے رہا ہے۔ اور تب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ جدائی کے باوجود دل کی آواز سب کچھ کہہ دیتی ہے، اور میں جان گیا کہ رحمت گل کے بغیر بھی وہ رشتہ زندہ ہے، بس محسوس کرنے کی دیر ہے۔ اور یہ احساس میرے دل کو اتنی روشنی دے گیا کہ میں نے اپنی رات کو ایک نئے جذبے، ایک نئے سکون اور ایک نئے امید کے ساتھ مکمل کیا۔ نادر خان اب اپنی زندگی میں ایک نئے سکون محسوس کر رہا تھا۔ چھت پر بیٹھ کر میں شہر کی روشنیوں میں اپنے اور رحمت گل کی گزرا ہوا ہر لمحہ یاد کیا، ہر ہنسی، ہر خاموشی، ہر بات جو ہم نے لفظوں کے بغیر سمجھ لی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ میرے دل کو مضبوط بنا رہا ہے۔ میں نے دل سے کہا کہ شاید زندگی میں سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ ہم کسی کو یاد رکھیں، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا اثر محسوس کریں اور اسے عزت اور سکون کے ساتھ جئیں۔ ایک دن ڈیوٹی کے دوران ہاسٹل میں ایک نیا ساتھی آیا۔ میں نے پہلے کی طرح اس سے بات کی، لیکن دل کے اندر میں نے محسوس کیا کہ اب میں خود میں اتنا مضبوط ہوں کہ اپنے جذبات اور یادوں کو سنبھال سکتا ہوں۔ چھت پر رات کو بیٹھتے ہوئے ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ بارش کے بعد تازگی، تاروں کی چمک اور سکوت نے مجھے سب کچھ یاد دلایا جو ہم نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ ہر رشتہ، ہر یاد اور ہر جذبہ ہمیں زندگی کے اصل سبق سکھاتا ہے، اور شاید یہی سبق کہ محبت کا مطلب ہمیشہ ساتھ ہونا نہیں بلکہ دل میں رہنا ہے، خاموشی میں جینا اور یادوں کے ذریعے سکون پانا ہے۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر چھت کے کنارے پر کھڑا ہوا۔ ہوا کے نرم جھونکے نے مجھے چھوا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں محسوس کیا کہ یہ دنیا، یہ روشنی، یہ ہوا اور یہ یادیں میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اور تب میں نے پہلی بار پوری طرح سمجھا کہ جدائی کے باوجود رشتے جیتے رہتے ہیں۔ محبت کا احساس ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور یہ احساس، یہ سکون اور یہ یادیں میرے لیے نئی صبح کی طرح روشن تھی۔ میں نے مسکرا کر سوچا کہ اب میں آزاد ہوں، مضبوط ہوں اور ہر دن رحمت گل کی یادوں کے ساتھ جینا جانتا ہوں۔ اور یوں یہ کہانی ایک پرامن، خوشکن اور جذباتی انجام پر پہنچی، جہاں دو پٹھان، ایک چھت اور ایک راز ہمیشہ دل کے اندر زندہ رہ گئے، ایک ایسا سبق دے گئے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، بس یاد رہتا ہے۔ اور یہی نادر کی دل کی آخری اور سب سے بڑی طاقت تھی۔ آپ کے خیال میں نادر اور رحمت گل کے درمیان جو رشتہ تھا، کیا یہ صرف دوستی تھی یا دل کے اندر کچھ اور بھی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس چینل پر جہاں ہم حقیقی زندگی کی جذباتی اور متاثر کن قصے آپ کے لیے لاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔